سن لو، آپ تعویذ کے انبار گھر میں لگا لو، کبھی برکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نحوست تو تمہارے کھلے سر کی وجہ سے ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ صاحب روح البیان نے لکھا ہے۔ میرا شوہر اتنی محنت کرتا ہے، کماتا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ برکت کیوں ہوگی؟ بے برکتی تو تیری وجہ سے، تو نے سر کا دوپٹہ گلے میں لٹکایا، تو اس وقت تیرے گھر میں برکت ہوگی کیسے؟ اور سن لو، آپ تعویذ کے انبار گھر میں لگا لو، کبھی برکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نحوست تو تمہارے کھلے سر کی وجہ سے ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ صاحب روح البیان نے لکھا ہے۔ اگر یہ بات لکھی نہ ہوتی تو میرے اندر بیان کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ نبی کی موجودگی میں عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں، جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو آگ میں ڈالنے کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے منجنیق بنائی تھی۔ منجنیق آپ سمجھتی ہے؟ جب پہلے دور میں قلعوں پہ حملے ہوتے تھے تو منجنیق کے ذریعے سے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ انہوں نے منجنیق بنائی تھی۔ منجنیق وہ تھی کہ آگے ایک پائپ رہتا تھا اور ایک رسہ رہتا تھا، رسہ کھینچ کر کے چھوڑتے تھے تو وہ جا کے پائپ کو لگتا تھا، اور پائپ کے اوپر جو پتھر ہوتا تھا وہ جا کر کے قلعوں کو لگتا تھا۔ تو سب سے پہلے منجنیق بنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی آگ کا علاوہ تیار کیا کہ وہ آگ کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے کیسے؟ تو انہوں نے منجنیق بنائی۔ تو منجنیق بنا کر کے وہ کئی دنوں سے پریکٹس کر رہے تھے، اس طرح رسہ کھینچیں گے، چھوٹے گا تو ابراہیم کی پیٹھ کو جا کے لگے گا، پھر ابراہیم جو ہے وہ آگ میں چلا جائے گا۔ لیکن جس وقت ابراہیم علیہ السلام کا کرتا اتار کر ان لوگوں نے منجنیق پر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور رسہ کھینچا، تو اب رسہ ان سے کھینچاتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں کھینچاتا تھا؟ اس لیے کہ فرشتے رو کر کہتے اللہ تیرا ابراہیم تیرا نام لے گا، اب وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، ہم اس کی مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے مدد کے لیے آ گئے، ادھر سے نمرود والے رسہ کھینچتے، ادھر سے فرشتے رسہ کھینچتے، تو فرشتوں کی طاقت کے سامنے نمرودی ناکام رہے، تو وہ رسہ کھینچ نہیں پا رہے تھے۔ اب وہ حیران ہو گئے، کئی دنوں سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں، کئی دنوں سے مشق کر رہے ہیں رسہ کھینچنے کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک یہ رسہ کھینچ رہا تھا آسانی سے، اب نہیں کھینچتا۔ اس وقت ایک بڈھا سر پہ کمبل ڈال کر آیا اور اس بڈھے نے کہا کہ رسہ کیوں نہیں کھینچتا؟ ان لوگوں نے کہا اے بزرگ پتہ نہیں کیوں نہیں کھینچتا۔ تو اس وقت اس بڈھے نے کہا ایک کام کرو، 10-12 عورتوں کو بلا کر کے لاؤ۔ 10-12 عورتیں بلا کر لائی گئی۔ اس وقت اس نے کہا، نمرودی اس عورتوں سے اس بڈھے نے کہا اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لو اور اپنے گلے میں لٹکا لو۔ تو ان لوگوں نے دوپٹہ جیسے ہی ہٹایا وہ رسہ کھینچ گیا۔ وہ رسہ کیوں کھینچا؟ اس لیے کہ جب عورت سر سے دوپٹہ ہٹا دیتی ہے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے جو رحمت کے فرشتے آئے تھے وہ دوپٹہ سر سے ہٹنے کی وجہ سے چلے گئے، حالانکہ وہاں اللہ کا پیغمبر موجود ہے۔ پیغمبر کی موجودگی کے باوجود اگر عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا دیں تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا تمہارے گھر میں کوئی پیغمبر ہے؟ کوئی تمہارے گھر میں کوئی صحابی ہے؟ تمہارے گھر میں کوئی ولی ہے؟ نادانو تمہاری تکلیفوں کا علاج صرف تمہارے پردے میں ہے۔ پردے میں رہ کر دیکھو، پھر میرے اللہ کی قدرت دیکھنا، اس کے کرم کی بارشیں دیکھنا۔ سنو اللہ اکبر، جن کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوا، جن کے گھر سے کائنات کو خیرات ملی، جن کے گھر سے ولایت تقسیم ہوئی، جن کے گھر سے امامت تقسیم ہوئی، جن کے گھر سے نعمتیں تقسیم ہوئی، وہ گھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی دیکھ لو۔ امام حسن مجتبی سے کسی نے کہا حسن تیری ماں بڑی پاکیزہ تھی۔ امام حسن نے کہا تو نے سچ کہا، جس دن میری ماں کا وصال ہوا میں 6-7 سال کا بچہ تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ جو مائیں اپنے ننھے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپاتی تھی ان گھروں سے خیرات تقسیم ہوتی تھی، اور جو مائیں اجنبی مردوں کو بھی سر دکھاتی ہے پھر اس گھر سے خیرات نہیں بٹتی۔
اس گھر میں خیرات مانگی جاتی ہے۔ کون اللہ، آئے ہائے۔ آج کی جو جہالت ہے نا، وہ مسئلے مسائل کی جہالت نہیں، آج کی جہالت ہے اللہ کی جہالت۔ اللہ کو جانتے نہیں کہ حکم دینے والا کون ہے، رسول کو جانتے نہیں کہ حکم دینے والا کون ہے۔ رات کو حکم آیا پردے کا، کچھ عورتوں کو پتہ چلا، کچھ کو نہیں چلا۔ فجر نماز عورتیں پڑھا کرتی تھی مسجد میں، الگ جگہ تھی، تو ایک عورت آئی پردے کے بغیر، باقی آئیں پردے کے ساتھ۔ جو آئیں تو وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا، تم سب کو کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا چلا؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ رات کو پردے کا حکم آ گیا۔ اچھا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے نماز کے بعد ایک بچے کو دوڑایا کہ جاؤ میرے گھر سے چادر لے کر آؤ۔ وہ بچہ گیا، گھر سے چادر لے کر آیا، پھر وہ اپنے کو چھپا کر گھر پہنچی تو ان کے خامند نے پوچھا، دیر لگ گئی، چادر منگوائی، کیا قصہ؟ اس نے سارا بتایا تو ان کے خامند نے فرمایا کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہاں پتہ چلا تھا، گھر آ کے پھر پردہ شروع کر دیتی۔ تو انہوں نے جواب دیا، جب مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کے بعد ایک قدم بھی اس کی مرضی کے بغیر اٹھانے کی مجھے جرت نہیں ہوئی۔ میں کیسے یہ کرتی جبکہ میرا اللہ مجھے بتا چکا ہے؟ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کرتی۔ آؤ بھائیو، اللہ سے صلح کر لیں۔ میں جاتی تھی، ہاں جی، جس طرح آج کل کی سکولنا عورتیں جاتی ہیں، یہی وہ زمانہ ہے جاہلیت اولا کی عورتوں کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جاہلیت اولا والی عورتوں والے کام نہیں کرنے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جس طرح اپنے زیب و زینت سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرتی تھی، اس طرح تم نے نہیں کرنا، کیونکہ وہ بھی اگر یہ کرتی تھی تو سمجھتی تھی ہم اچھا کام کر رہی ہیں، کیونکہ شریعت نہیں آئی تھی ان کے پاس۔ ہاں جی، اور جب تم بھی کرو گی تو پھر دیکھ لینا وہ جاہلیت والے کام تمہارے اندر شروع ہو جائیں گے۔ اب میرے بھائی، ایک ہے جاہلیت والا کام کرنا، توجہ ہے، ایک ہے جاہلیت کا ایک جاہلیت والا نظریہ بھی ساتھ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جب آج کل کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں تو یہ وہی جاہلیت اولا والی منظر کشی ہے، وہی عکس پیش کر رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ ان لانتی عورتوں کے دل دماغ کے اندر وہی عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ ہم ترقی، ہم بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ وہ بھی سب بے پردگی، بے حیائی کو اچھا سمجھتی تھی، یہ بھی انسانی حقوق اور اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ سکولوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے معلوم ہوا یہ سکول والے اور یورپ والے یہ جاہلیت والے ہیں، اور اگر مسلمانوں کی دیسی عورتیں اگر بے پردگی کرتی ہیں تو وہ برا سمجھتی ہیں، لہذا ان کو جہالت والے کہہ سکتے ہو، جاہلیت والے نہیں کہہ سکتے۔ جاہلیت والی وہی عورتیں ہیں جو سکولنا ہیں، جو کہتی ہیں کہ یہ انسانی حقوق ہیں، یہ تو تہذیب ہے، مولوی برے ہیں جو ہمیں روکتے ہیں، وہ جاہل ہیں، ہاں جی، وہ حق مارتے ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ اور ہماری جو دیسی عورتیں ہیں وہ بے پردگی بھی اگر کرتی ہیں تو اس نظریے کے ساتھ نہیں، لہذا ان کو ہم جاہلیت اولا میں نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو لانتی عورتیں ان کو جاہلیت اولا والی کہیں گے، وہ مسلمان گناہگار ہیں، یہ کافر بدکار ہیں۔ اسلام نماز اور عقیدے کا نام نہیں، اسلام حج روزے کا نام نہیں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے اندر بنیادی چیز جو رکھی گئی ہے اسلام کے عبادات اور دین کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ رکھی گئی ہے حکومت اسلامی، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ حکومت کا حق مجھے ہے اور کسی کو نہیں۔ جو مسلمان یہ سمجھے کہ حکومت کا حق کائنات میں صرف اسلام کو ہے اور کسی کو نہیں، اس بندے کو وہ کتی کے بچے کہتے ہیں بنیاد پرست، اور ایسے نظریے کو کہتے ہیں بنیاد پرستی۔ اب سمجھ آ گئی؟ یہ میرے پاس تہذیبوں کا تصادم کتاب پڑی ہوئی ہے، سیموئل پی ہنٹنگٹن کی، ہے جی، اس کتے نے صاف لکھا ہے کہ بنیاد پرستی جو ہے نا وہ کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد پرستی سیاسی اسلام کو کہتے ہیں۔ کیا؟ سیاسی اسلام ہے جی۔ اب اس بنیاد پرستی کے خلاف بھی اس نے کام بہت زور شور سے کر رکھا ہے۔ مسٹر جناح کی نسل جو ہے وہ اسلام کو غیر سیاسی، وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اس کا دین حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سمجھنی بات کیا آ رہی؟ یعنی کیا مطلب؟ پھر یہ خیر بڑھ جائے گا، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔
وہ اسلام کو غیر سیاسی قرار دیتے ہیں. اسی طرح مذہبی جماعتیں یہ سابی سبز پگڑیوں والے ہو گئے اور ریوڈ والے اور کئی پیر خنزیر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم درویش لوگ ہیں, ہم بس مسلمانوں چھوڑو یار حکومت سیاست یہ باتیں نہ کیا کرو, صرف اللہ رسول کی باتیں کیا کرو, پیار محبت کی باتیں کیا. سمجھ لو کافر کا بچہ ہے, یہ مرتد ہے. سمجھ یہ کافر ہے, مرتد ہے, اسلام سے خارج ہے. اس لانتی نے وہی نظریہ یورپ کا اپنا رکھا ہے. اس کو لادین سیکولر لادین جو ہے وہ نظام حکومت کہتے ہیں. سمجھیے لادین حکومت اسی کو کہتے ہیں اور سیکولر حکومت اسی کو کہتے ہیں. تو اسلام کو غیر سیاسی سمجھنا یہ کفر ہے بدترین کفر ہے. مسلمان وہی ہے جو یہ سمجھے کہ اسلام حکومت کا حق اسلام کو ہے اور اسلام کی حکومت وہی ہوگی جو ہر بات میں اسلام کی بات کرتی ہو. حکومت کا حق صرف اسلام کو ہے دنیا میں اور کسی کو, باقی سب ظالم غاصب ہیں. اور اسلامی حکومت وہی ہوگی جو اپنی ہر بات میں فاروق اعظم کی حکومت کی طرح اسلام کی بات کرے. سمجھ نہیں آئیو ڈومرو. تو یہ اعتقاد رکھنے والا شخص بنیاد پرست ہوتا ہے ان کے نزدیک. اور جو سنیے جو اسلام کے جہاد کی بات کرے اس کو کہتے ہیں یہ کتی کے بچے دہشت گرد. اب دہشت گرد, انتہا پسند اور بنیاد پرست تین لفظوں کا پتہ چل گیا. او بے وقوف, یہ ہمارے بے وقوف سمجھتے ہیں طالبان نے ادھر بم مار دیا تو دہشت گرد ہو گیا. لانتی بنیاد کو پہنچ. وہ کتی کا بچہ جو بھی اسلام کے جہاد کی بات کرے اس کو دہشت گرد کہتے ہیں. اب بتاؤ میں نے طالبان کی طرح کہیں بم مارے تھے؟ مجھ پر دہشت گردی کے پرچے کیوں بنے؟ بتاؤ. یہی باتیں میں کرتا تھا, اس وجہ سے مجھے انہوں نے دہشت گرد کہہ دیا. دہشت گردی کے پرچے 780 اس کو 780 کے پرچے بنا دیے. بنائے تھے کہ نہیں؟ خیر بات لمبی ہو گئی, پیچھے کو ہٹیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عام دیکھیں, عام ذہن رکھیں یہ, یعنی عمومی طور پر آپ یہ سوچا کریں کہ جتنے مفتی اور یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں سائنسی دور کے بننے کے بعد یہ سب ان میں سے سب جو ہیں وہ شکست خوردہ ہیں, مفتوحین ہیں, کچھ نہ کچھ متاثر ہیں, یہ زمانے کی ہوا کھائے بیٹھے ہیں. ان کے فتووں پر اور ان کی باتوں پر ایک بنیاد پسند انتہا پسند مسلمان پختہ ذہن ان کے فتووں پر آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کر سکتے. میں یہاں پر امام اہل سنت کی ایک بات کرتا ہوں جو مکاتیب رضا کے اندر موجود ہے. آپ کے خطوط, اعلی حضرت کے خطوط مختلف شخصیات کے نام کتاب کی شکل میں موجود ہیں. مکاتیب رضا, کیا ان کا نام؟ مکاتیب رضا کے اندر مشہور زمانہ تفسیر روح المعانی شریف کے متعلق اعلی حضرت نے اظہار خیال فرمایا جس وقت یہ تفسیر ان کے پاس پہلی مرتبہ پہنچی. الفاظ یہ ہیں, فرماتے ہیں یہ روح المعانی کیا ہے؟ یہ محمود آلوسی بغدادی کون ہے؟ لگتا ہے نئے زمانے کی ہوا کھائے ہوئے ہے. بولو مرو. اتنا بڑا مشہور مفسر جو ہے امام اہل سنت جیسا, جو امامت کے اوصاف کے ساتھ مکمل متصف ہے, جب ذرا سی خامیاں دیکھتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے نئے زمانے کی ہوا کھائے ہوئے. معلوم ہوا تفسیر روح المعانی کے مندرجات جو ہیں ان تمام کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حضرت متاثر ہو گئے, اور میں نے بھی تحقیق کی ہے کہ واقعی متاثر ہیں. اب یہ ایک اور بات ہے
کہ خود صاحب روح المعانی کا ہی وہ کام ہے جو گڑبڑ ہے، یا ان کا بیٹا ہوا ہے نعمان آفندی، وہ کٹر وہابی خبیث تھا، تو یہ اس کی طرف سے یہ گڑبڑ ہے۔ بہرحال ہے ضرور کمال ہے امام اہل سنت کی کہ وہ اس گڑبڑ سے واقف ہو گیا۔ وہ مسلمان اندھا ہو کر مت چل اس زمانے میں بے وقوف۔ یہ امام اہل سنت کی بات ہے، اور اگر کہو تو اقبال کی سناؤں۔ اقبال فرماتے ہیں بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان نے حر کی ہے نظر بینا۔ ہمارے اقبال فرماتے ہیں غلاموں کی بصیرت پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ دنیا میں اگر کوئی دیکھنے والی نظر ہوتی ہے تو اللہ کے آزاد بندوں کی ہی ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آئی بھائی؟ اچھی عجیب بات یہ ہے، اس کائنات میں اس وقت، اس نئی کائنات میں اس کروڑوں غلام ہیں، لیکن وہ غلامی کا احساس نہیں رکھتے۔ ہے جیسے بچپنے اور شروع دن سے پنجرے میں آنے والا پرندہ اپنے آپ کو پنجرے میں ہی آزاد سمجھتا ہے، یہ کم وقت اسی طرح آزاد سمجھتے ہیں، مکمل پنجرے میں ہیں اور خود کو آزاد بھی سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا اپنے آپ کو آزاد سمجھنا یہ بھی ان کی غلامی کی پیداوار ہے۔ تو اس باب اور اس بات کے اندر بھی ان کی بصیرت پر بھروسہ، یعنی کیا مطلب کہ ان کا اپنے آپ کو آزاد سمجھنا اور آزاد قرار دینا جو ہے، تو اس پر بھی ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ بھی بے بصیرتی کی دلیل ہے اور بے بصیرتی کی پیداوار ہے میرے بھائی۔ وہی مرد خدا بینا ہوتا ہے، اس کی بصیرت ہی دیکھنے والی ہوتی ہے، جو صوفیاء کرام کی طرح نفس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نفس سے باج فقیراں کسے نہ ماریا اے ظالم چور اندر دا، یہ ملا کا کام نہیں، نفس مارنا ملا کا کام نہ۔ یہ کتابیں او مفتی، یہ نہ کتابیں پڑھنے سے مرتا ہے نہ پڑھانے سے مرتا ہے، سمجھ نہیں آیا؟ اتنے کام نہیں ہو پڑھن پڑھاون دا، چج سکھ لے یار مناون، بابا بلے شاہ ساڈا فرماؤں ہے، اتنے کام نہیں، اتنے پڑھن پڑھاؤ دا کام نہیں۔ حقیقت اسی ویکھی بیٹھے، ازمائی بیٹھے ہیں۔ مفتی صاحب، حضرت صاحب، شیخ الحدیث صاحب جتنا زیادہ عرصہ پڑھاتے ہیں اتنا زیادہ نفس موٹا ہوتا ہے۔ حضرت کا نفس پھٹ پھٹ کر فرعون بنا ہوتا ہے، اوپر سے درویش لگتے ہیں، اندر سے فرعون ہوتے ہیں۔ ایمان سے کہتا ہے، اسی وجہ سے اگر ان کو اپنے شاگرد کی جوتیاں سیدھیاں کرنی پڑے نا تو وہ سمجھیں گے کہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ اور جو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ مومن کی جوتیاں سیدھیاں کر کے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جوتی جو ہے نا وہ اچھی تھی، ہم برے تھے، تو ہم نے اس کی جوتی کو ہاتھ لگا کر
جوتی کی بےزتی کر دی ہے، یہ ہماری بےزتی نہیں ہوئی، اس کی جوتی کی بےزتی ہو گئی ہے، یعنی اتنا عظیم ذہن ہوتا ہے ان کا۔ اور جب تک تمہیں معلوم ہے نفس زندہ ہے تو پلید ہے، جیسے برتن پلید ہے، برتن پلید میں جو بھی چیز ڈالو گے وہ پلید ہوتی چلی جائے گی۔ نفس زندہ ہو تو پھر دین بھی آئے، جو وہ پلید ہوتا چلا جاتا ہے، صحیح نہیں رہتا، پاک نہیں رہتا۔ جب نفس مر جاتا ہے تو پھر دین پاک ہو، جب نفس پاک ہو گیا تو دین جو اس میں آیا وہ بھی پاک رہتا ہے، پھر نفس پاک دین پیش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء ظواہر جو ہیں یہ اسی وقت تک دین حق کے صحیح وارث بن کر تبلیغ کرتے ہیں جب تک کہ یہ یا تو خود صوفی بن جائیں یا کسی صوفی کے ہاتھ میں آ جائیں۔ دوسرا حکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ دوسرا حکم یہ دیا ازواج مطہرات کو کہ تم اپنے گھر میں رہا کرو، اپنے گھر میں ٹھہرا کرو، بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جیسے جاہل لوگ ان پڑھ عورتیں جس طرح وہ فیشن کر کے اور بن سور کے باہر نکلتی ہیں، ایسے پردہ دار خاتون کو باہر نکلنا جائز نہیں اور بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اچھا اس پہ غور فرمائے کہ قرآن کریم نے کرنا فرمایا، یہ نہیں فرمایا اسکننا۔ ایک ہوتا ہے سکونت گھر میں رہنا، ایک ہوتا ہے قرار اور سکونت میں بڑا فرق ہے۔ محض رہنے کو سکونت کہتے ہیں اور جم جانے کو قرار کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں عورت کو اگر کوئی شدید ضرورت نہ ہو تو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور یہ حکم کن کو ہے؟ ازواج مطہرات کو، میرے پیغمبر کی بیویوں کو۔ وہ اگر باہر جائیں بھی تو انہیں کہاں جانا تھا؟ باہر کا ماحول مدینہ منورہ کا پاکیزہ ماحول ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ماحول ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ بلا ضرورت عورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور باہر جانا بھی پڑے تو پردہ کر کے جائیں، اور پردہ بھی اس قسم کا کریں کہ جسے شریعت پردہ کہتی ہے۔ ہمارے یہاں بس اوقات پردہ کرنے کے لیے ایسے برقعے کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جس برقعے پہ کڑھائی، جس برقعے پہ پھول، اور اس برقعے میں فیشن اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر برقع نہ ہوتا تو شاید لوگ اتنے متوجہ نہ ہوتے جتنا اس برقعے نے متوجہ کر دیا ہے۔ اس لیے برقع بھی سادہ لیں، اور ایسا برقع کبھی نہ پہنیں کہ جس سے بڑی عمر کی عورت بھی چھوٹی لگے، بس ایسا برقع پہنے کہ جس میں چھوٹی عمر کی عورت بھی بڑی عمر والی محسوس ہو، تاکہ عام آدمی کو ہمت اور جرأت ہی نہ ہو بات کرنے کی۔ تو دو باتیں فرمائیں، نمبر 1 گھر میں ٹھہرو اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور نمبر 2 جب ضرورت پڑے گھر سے نکلنا بھی ہو تو پھر بھی پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان کی نگاہیں اس پہ پڑتی ہیں اور ہر وقت وہ چکنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اسی طرح جب عورت کو گھر سے نکلنا پڑے، زیب و زینت کا اہتمام نہ کرے اور فیشنیبل عرتے برتے کا اہتمام نہ کرے، اور نمبر 3 خوشبو کا اہتمام نہ کرے۔ بس اوقات خواتین گھر سے بازار جاتے وقت خوشبو کا استعمال کرتی ہیں جو عورت کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اپنے خامند کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کو خوشبو استعمال کرنی چاہیے، لیکن اگر خامند نہ ہو، گھر میں محرم ہو، تو پھر بھی خوشبو استعمال کرنا مستحب تو نہیں ہے، ہاں البتہ اس کو جائز اور مباح کہہ سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ لیکن جب محرم بھی نہ ہو اور خامند بھی نہ ہو اور پھر باہر نکلنا پڑے تو عورت کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا یہ قطعاً ناجائز اور حرام، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں ایک عجیب المیہ اور عذاب ہے، یعنی مسائل ہیں اس لیے سمجھانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جب خامند گھر آتا ہے اس وقت عورت اپنے اہتمام نہیں کرتی کپڑوں اور چہرے کا، لیکن جب خامند نہ ہو بلکہ کسی تقریب میں جانا ہو تو پھر بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے۔ حالانکہ خامند کے لیے اہتمام کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور تقریبات میں اہتمام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو بلا ضرورت ان چیزوں کا استعمال کرنا اسراف کے اندر بھی ہے اور بس اوقات گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ کہ اللہ ہم سب کی اس کے اندر حفاظت فرمائے۔ تو 2 حکم یہ دیے کہ نمبر 1 پردے کا اہتمام، گھر میں رہے بلا ضرورت باہر نہ نکلے، نمبر 2 پردے کا اہتمام کریں۔ آپ اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں گا کہ گھر میں رہنا کتنا ضروری ہے اور باہر نہ نکلنا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت عمرت کے لیے مکہ مکرمہ جائے اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ جائے، وہاں بھی فقہا نے لکھا ہے عورت کا اپنے ہوٹل اور کمرے میں نماز پڑھنا بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے زیادہ اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ مسجد نبوی میں جائے تو پھر بھی اس عورت کا اپنے گھر میں رہنا جہاں اس کو رہائش ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ دور کا سفر کیا ہوتا ہے، یا دور کی مسجد سے عقیدت ہوتی ہے، نبی کے روضے سے تعلق ہوتا ہے، تو
تو جانے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس قدر جائیں کسی ایک نماز میں شرکت کر لی، اور جب وہ عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام روزے کا کر دیا جائے، وہاں قریب جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ والسلام پیش کر لیں، لیکن ہر نماز میں اور اس طرح اہتمام کرنا، وہاں بھی اس کی فقہا نے ممانعت فرمائی ہے کہ کوشش کرے کہ عورتیں اپنے گھر کا اہتمام کریں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ مسجد نبی میں نماز پڑھوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بالکل، میں اچھی طرح مجھے یقین ہے تمہاری بات پہ، قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، کہ تم دل سے چاہتی ہو کہ میرے پیچھے نماز پڑھو، لیکن ایک بات تم اچھی طرح سنو، اگر تم گھر کے کمرے میں نماز پڑھو تو یہ برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ اجر والی ہے، اور اگر تم گھر کے برآمدے میں نماز پڑھو تو صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر صحن میں نماز پڑھو تو پھر مسجد جو تمہارے محلے کی ہے اس میں جا کر نماز پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا ہے، اور اگر محلے کی مسجد میں نماز پڑھو تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کی بات۔ اس وقت حضور نے فرمایا عورت کا بند کمرے میں گھر میں نماز پڑھنا یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ گنجائش تھی، ابتدائی اسلام میں نماز کے لیے مساجد میں خواتین چلی جاتی ہیں، دین بھی سیکھنا ہوتا، مسائل ہوتے تھے، فرماتے اگر آج کے دور میں، امی عائشہ اپنے دور میں فرماتی ہے، اگر آج کے دور حضور اس دنیا میں زندہ ہوتے تو فرمایا کہ منع کر دیا جاتا، ان حالات کو دیکھ لے تو منع کیا جاتا مساجد میں نہ جائیں۔ اس حد تک پابندی ہے تو بلا وجہ تقریبات میں شرکت کرنا، ہوٹلوں اور شادیوں کے ولیموں میں شرکت کرنا، مخلوط اجتماعات میں جانا اور وہاں ویڈیو کا اہتمام جہاں پہ ایسی جگہوں پہ جانا، اس سے بہت زیادہ بچنا ضروری ہے۔ دنیا بڑی عارضی ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ آدمی اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ جنت میں ساری خوشیاں عطا فرما دے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ